أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 46 से 50 तक आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपने लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलइम मस्सतहुम वलइम मस्सतहुम वलइम मस्सतहुम वलइम वलइम मस्सतहुम नफ़हतुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि मिन मिन अज़ाबि अज़ाबि रब्बिक रब्बिक रब्बिका लयक़ूलुन्न 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 या वैलना या वैलना या वैलना या या वैलना वैलना इन्ना कुन्ना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन 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 वलइम मस्सतहुम नफ़हतुम मिन अज़ाबि रब्बिक लयक़ूलुन्न या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। वलइम मस्सतहुम नफ़हतुम मिन من अज़ाबि रब्बिका عذاب लयक़ूलुन्न या वैलना ربنا يا इन्ना ويلنا कुन्ना إنا كنا ظالمين ظالمين ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين
ولئن ولئن مستهم مستهم نفحة نفحة من من عذاب عذاب ربك ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا كنا ويلنا ظالمين كنا ظالمين ونضع 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 الموازين 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 القسط 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 ليوم القيامة ليوم القيامة فلا فلا تظلم نفس تظلم تظلم نفس نفس व कैसे अदा होता है जब जुबान की नोक ऊपर के सामने के दांतों के सिरों से लगेगी तो इसको पुर करके सॉफ्ट तरीके से अदा करना है। इसके अंदर सीटी की आवाज नहीं होती है और ना ही इसके ऊपर कलकला होता है। हुरूफ कलकला कितने हैं? 5 हैं, कौफ तो बा जीम दाल। उसके अलावा किसी भी हर्फ के ऊपर जस्म आ जाए तो हम कलकला नहीं करते हैं। तो लैमु नफ्सो تظلم نفس और ये जो लफ्ज है तो वो ये जो आप कर रही है फिर आप कलकला कर रहे हैं क्योंकि आवाज पलट के आ रही है। तो लैमु नफ्सो تظلم نفس शैआ شيئا व इन कैन وإن وإن كان مثقال 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 حبة 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 من خردل من من خردل خردل أتينا بها أتينا بها وكفى 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 بنا حاسبين. بنا حاسبين وكفى بنا حاسبين. وكفى وكفى بنا بنا حاسبين حاسبين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع الموازين الموازين القسط ليوم فلا القيامة تظلم نفس فلا تظلم شيئا نفس شيئا ون- ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ونضع ونضع الموازين الموازين القسط القسط ليوم ليوم القيامة القيامة فلا فلا تظلم تظلم نفس نفس شيئا شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن كان مثقال قال حبة مثقال حبة من خردل خردل آتينا بها وكفى بنا حاسبين यहाँ पर आप देखिए हमजा है और हमजा के ऊपर जबर है, खड़ी जबर नहीं है। आतईना नहीं पढ़ेंगे, अतईना। أتينا أتينا وإن كان
مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وإن وإن كان كان مثقال حبة من من خردل أتينا أتينا بها بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. ولقد ولقد इसमें क्या गलती होती है, या तो लाम को वाला कद पढ़ा जाता है, जैसे इसको अलिफ के साथ पढ़ लिए, खड़ी जबर कर दिए, काफ की अदायगी में चेंज कर देते हैं, काफ को बारीक कर दिया जाता है, या दाल का कलकला नहीं होता। लफ्ज एक छोटा सा है लेकिन इसमें 3 से ज्यादा गलतियां हो जाती हैं, एहतियात कीजिएगा। वाला कद ولقد आतैना, आतैना। यही लफ्ज हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने इसको अतैना पढ़ा था और यहाँ पर आतैना है। यही डिफरेंस है इसका, यहाँ पर जबर के साथ है तो हम इसको अतैना पढ़ेंगे, यहाँ पर खड़ी जबर के साथ है तो आतैना। वलक़द आतैना, ولقد आतैना آتينا मूसा موسى وهارون الفرقان وهارون الفرقان وهارون الفرقان وهارون الفرقان وضياء وضياء وذكرا للمتقين. وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. एहतियात कीजिएगा, हरकत में तब्दीली ना कीजिए, जबर जेर पेश को देख के पढ़िए। वलक़द आतैना मूसा वहारून अलफुरक़ान वज़ियाअन वज़िक्रन लिलमुत्तक़ीन। ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الذين الذين يخشون يخشون ربهم ربهم मीम साकिन के बाद बा है, गुन्ना कीजिए। रब्बहुम बिलगैबी, ربهم بالغيب वहुम मिनस्साअती وهم من الساعة वहुम मिनस्साअती وهم من الساعة मुशफिकून। مشفقون.
الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وهذا ذكر مبارك ذكر مبارك ذكر مبارك ذكر مبارك أنزلناه أنزلناه. इसको ज्यादा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। أنزلناه क्यों करेंगे? इस वजह से कि ये खड़ी हरकत की तख्ती है, उसके बाद साकिन हर्फ आ जाए तो हम वहां पे मद करते हैं। अफ़अंतुम लहू मुनकिरून له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه فأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मैं तुम्हें डराता हूँ वही के मुताबिक कि तुम उन लोगों को डराओ वला यस्मउ सुम्मु दुआ इज़ा मा युनज़िरून के नसीहत उन्हीं लोगों को काम आती है
جو بہرے نہیں ہیں اور جو سنتے ہیں، اور جو نہ سنتے ہیں اور نہ ہی ڈرتے ہیں، ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا۔ جو انسان نصیحت کو سنے ہی نہ، سنی انسنی کر دے، تو وہ کیسے نصیحت سے فائدہ اٹھائے گا، کیسے وہ ڈرے گا، کیسے وہ اپنے عمل کو بدلے گا؟ اس لیے ہمارا رویہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جب بحیثیت والدین کے یا بڑا ہونے کے، جب کسی کو نصیحت کی جاتی ہے تو اگلا انسان جس نے نہیں سننی ہوتی وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ لیکن جہاں پر آگے مستقبل میں یا آئندہ آنے والے نتائج کا خوف ہو، یا کسی شخصیت کا خوف ہو، کسی انسان کا خوف ہو، یا کوئی بھی خوف انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، تو وہ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ نصیحت کو سنے اور پھر اس پر عمل کرے اور اس کو فالو کرے۔ لیکن جو بے خوف انسان ہوتا ہے یا جو بہرا ہوتا ہے، جس کو آواز ہی نہیں آتی، نہ تو وہ نصیحت کو سنتا ہے اور نہ ہی اس کو نصیحت فائدہ دیتی ہے، پھر ایسے لوگ والا ان، اور البتہ اگر مستہم پہنچ جائے انہیں نفحتن ایک بھاپ، من عذابی عذاب میں سے، ربک آپ کے پروردگار کے، لیقولن البتہ وہ ضرور کہیں گے، یا ویلنا ہائے کم بختی ہماری، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، ظالمین ظلم کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا بھی عذاب ان کو پہنچ جائے تو فوراً سے یہ کہنے لگیں گے، ہائے بدبختی ہماری، ہائے افسوس ہم پر کہ ہم نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کے صرف ڈراوے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے ڈرایا جا رہا ہے، تو اس نصیحت پر یہ کان نہیں دھرتے ہیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن کیونکہ اس ڈر سے یہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کو آ کر پکڑ لے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر آ جائے گا تو پھر سوائے پچھتاووں کے ظالموں کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ اس وقت صرف اور صرف یہ پچھتاوا کریں گے اور یہ افسوس کریں گے کہ ہائے کاش کہ ہم ہی ظالم تھے، کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحی ہمارے پاس آئی، جب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمارے پاس آیا، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے پاس آیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پیغمبر دین ہمارے پاس آئے، تو ہم نے ان کی نصیحت پر کان نہیں دھرا، ہم نے ان کی نصیحت کو نہیں سنا، اور ہم نے ان کی سنی انسنی کر دی، اور ہم نے ان کے لیے تکلیفیں کھڑی کی، ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کی، اور ان کو برا بھلا کہا، ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی، اور بے شک ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ وَنَضَعُ اور ہم رکھیں گے، الموازین ترازو، القسط انصاف کی، لیومن دن کو، القیامتی قیامت کے، فلا پس نہ، تظلم ظلم کیا جائے گا، نفس کسی نفس پر، شیئن کچھ بھی، وَإِنْ اور اگر کانا ہوگا، مثقال برابر، حبتن ایک دانے کے، من خردلن رائی کے، اتینا ہم لے آئیں گے، بہا اس کو، وکفا اور کافی ہے، بنا ہم، حاسبین حساب لینے والے۔ تو اللہ تعالی کا جو ایک نظام ہے، جو کائنات کا نظام ہے، وہ عدل اور انصاف کے اوپر قائم ہے۔ کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب کہ اس کے اندر عدل و انصاف نہ ہو۔ کائنات کا نظام ہو یا ہمارے اپنے وجود کا نظام ہو، تمام چیزیں انصاف پر اور عدل پر قائم ہیں۔ اور اسی عدل کے ترازو پر اللہ تعالیٰ نے حشر کا میدان برپا کرنا ہے اور حشر کو سجانا ہے، جس وقت ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ترازو، انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور اللہ کے انصاف کے ترازو سے بڑھ کر کوئی چیز بہترین چیزوں کو ترازو میں تول نہیں سکتی ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کا ترازو منصفانہ انداز میں ہر چیز کو تولے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، کہ اگر کوئی ایک رائی کے برابر بھی، ایک چھوٹی سی جس کو وہ بہت ہی حقیر سی برائی سمجھتا ہے، یا ایک بہت ہی چھوٹی سی مائنر سی اس کو نیکی سمجھتا ہے، اگر اور اس کے نزدیک کوئی بہت بڑی حقیقت نہ بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ان سب برائیوں اور نیکیوں کو اکٹھا کر کر لے آئے گا، اور اس کو تولا جائے گا، اور اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔
تو مجھے اور آپ کو ڈرنا چاہیے کہ ہم ہر لمحے کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو کمتر نہ سمجھے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کمتر نہ سمجھے. کیوں؟ اس لیے کہ الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا، اور اللہ تعالیٰ اس دن ترازو انصاف کا قائم کر دیں گے اور قیامت کے دن کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک رائی کا دانہ کی کیا حیثیت ہے اور کس قدر وہ چھوٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہوگا، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، تو وہ اس کو تولے گا. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے سامنے اس کے سارے اعمال کھول کے رکھ دیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا تم نے یہ اور یہ کیا؟ تو وہ کہے گا کہ بلا شبہ میں نے یہ اور یہ کیا. اس کی ساری برائیاں ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھی جائیں گی اور وہ کسی بھی اپنے گناہ سے، برائی سے، ظلم سے، زیادتی سے انکار نہیں کر سکے گا. اور وہ ہر بات کا اعتراف کرے گا کہ ہاں رب العزت یہ سب میں نے کیا، اور وہ ڈر رہا ہوگا اور وہ خوف زدہ ہوگا. اور جب اس کی تمام برائیاں ترازو میں تولی جا رہی ہوں گی تو اس کا پلڑا نیچے ہو جائے گا اور وہ یہ گمان کرے گا اور وہ یہ خیال کرے گا کہ اب میرے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے. جب یہ سب ہو چکا ہوگا تو ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اوپر اللہ تعالی کا ایک کلمہ لکھا ہوگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اس کو دوسرے پلڑے پر رکھا جائے گا اور اس وقت وہ انسان یہ گمان کر رہا ہوگا کہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو میں نے زندگی میں بولا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کیسے تولے گا اس کو. تو جب وہ ترازو میں رکھا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا اور دوسرا پلڑا ہلکا ہو جائے گا. یعنی کہ میزان کے اندر اس قدر یہ بھاری ہے یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ باقی تمام گناہوں کو بخش دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے، ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا. اس لیے ایک ایک عمل کو سوچ کر سمجھ کر کیجئے اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانیے اور کسی برائی کو حقیر نہ جانیے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، آتینا، عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو، الفرقان، فرقان. اور یہ فرقان کیا تھا؟ فیصلہ کن کتاب کیا تھی؟ تورات تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، حضرت ہارون کو عطا فرمائی. وَضِيَاءً، اور اس کی اللہ تعالیٰ مزید خصائص بیان فرماتے ہیں، خصوصیات بیان فرماتے ہیں. پہلی خصوصیت کیا بیان فرمائی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فیصلہ کن کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کرتی ہے، غلط اور صحیح کو کھول کر روشن طریقے سے بیان کرتی ہے. وَضِيَاءً، اور ایک روشنی ہے جس روشنی میں انسان کو غلط اور صحیح واضح طور پر نظر آ جاتا ہے. وَذِكْرَ، اور نصیحت ہے، للمتقین، صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. تو یہ تورات کی خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے پہلے تورات نازل فرمائی جو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے اوپر نازل فرمائی. اور اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ فرقان ہے، فیصلہ کن ہے، وہ ضیاء، اور وہ روشنی ہے، وہ ذکرن، اور ایک نصیحت ہے صرف ان لوگوں کے لیے جو متقی اور پرہیزگار ہیں. الذین، جو لوگ، یخشونا، ڈرتے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، بالغیبی، غائبانہ، بنا دیکھے، وہم، اور وہ، من الساعتی، قیامت کی گھڑی سے، مشفقون، خوف رکھتے ہیں. اور یہ متقین لوگ کیا ہیں؟ متقین لوگوں کے اللہ تعالیٰ یہاں پر خصائص بیان فرما رہے ہیں، خصوصیات بیان فرما رہے ہیں کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو آپ یہ پیرامیٹر سمجھ لیں کہ جس کے ذریعے سے وہ ناپا جا سکتا ہے کہ اس انسان کا کریکٹر کیسا ہوگا، جو متقی ہوگا اس کو کیسے پہچانا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں جو یخشونا، جو ڈرتے ہیں. کس چیز سے ڈرتے ہیں؟ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں. اپنے رب کو دیکھا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں اپنی وجود کی
جتنی بھی نشانیاں بکھیر کر رکھی ہوئی ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، شہادت اور گواہی دیتے ہیں اور اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم من الساعة مشفقون، اور وہ یہ ڈر اور یہ خوف رکھتے ہیں کہ ایک قیامت کا دن ہوگا جس دن ہمیں اپنے اعمال کا جواب اپنے رب کے سامنے پیش ہو کے دینا پڑے گا، تو اس دن کے ڈر اور خوف سے وہ ہر عمل کرتے ہیں۔ وَهَذَا، اور یہ ذکر نصیحت ہے، اور یہ کیا نصیحت ہے؟ یہ قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن پاک ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا ہے، اور جو احسان عظیم انسانیت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وَهَذَا، اور یہ ذکر نصیحت ہے۔ پیچھے نصیحت کا ذکر ہوا کہ نصیحت سے کوئی بھی نصیحت کے اوپر کان نہیں دھرتا، کون نہیں دھرتا؟ جو بہرے ہوتے ہیں، جو سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ مل کر دیکھتے ہیں، اپنی ذات کے اندر جھانکتے ہیں، کیا ہم قرآن پاک کو اس لیول پر لیتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کو ہم غور سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یا پھر ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت ان کو بالکل بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ بہرے ہیں، وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں فرما رہے ہیں وَهَذَا ذِکْرٌ، اور یہ ہے نصیحت، مبارکن، جو بہت بابرکت ہے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اسے، افانتم، کیا تم نے، لہو، اس کے، منکرون، منکر ہو، کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور اگر تم انکار کرتے ہو، انکار کیسا ہے؟ انکار ایک تو یہ کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کتاب ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ خود ہی گھڑ لی ہے، جیسا کہ قریش مکہ کہا کرتے تھے۔ اور یا پھر یہ کہ ہم اعتراف کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، لیکن ہم اس کے احکامات نہیں مان سکتے ہیں کیونکہ ہمارے فلاں اور فلاں مفادات جو ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے۔ ہم رشوت ہمیں چھوڑنی پڑے گی، ہمیں ناانصافی اور ظلم اور زیادتی کے راستے چھوڑنے پڑیں گے، ہمیں جھوٹ چھوڑ کے ہمیں سچ بولنا پڑے گا، ہمیں بزدلی چھوڑ کر بہادری دکھانی پڑے گی، ہمیں خیانت چھوڑ کر ایمانت کرنی پڑے گی، اور بہت ساری برائیاں چھوڑ کر بہت ساری اچھائیوں کو قائم کرنا پڑے گا، عدل و انصاف کے اوپر اپنے معاشرے کو قائم کرنا پڑے گا۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم بھی منکر ہیں، اور یہ عملی انکار ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کا، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسيت وعلمنا منه ما جهلت وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين،
ربنا آمين تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم آمين وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب آمين العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعليكم اللہ السلام وبرکاتہ. جزاك الله خيرا كثيرا. وإياكم السلام عليكم.